اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورۃ الحجرات، پارہ نمبر 26، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 10۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، الحمدللہ اس آیت کی روشنی میں آج کے درس کا عنوان ہے خیر خواہی کا بیان، اور اس آیت کی روشنی میں یہ آخری درس ہے۔ خیر خواہی کا معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا اور بھلا سوچنا اور اچھا اور بھلا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک قسم کی مدد بھی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے کرنے کے لیے ایک رشتے کو باندھا، اور اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح صفائی کرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں خیر خواہی کرنے کے لیے اللہ نے جو رشتہ باندھا ہے، اللہ نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور بھائی جب کچھ بات ان کے درمیان ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ صلح کرتے ہیں اور ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے وہی فرمایا تم مومن ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ ایک ہوتا ہے بھائی رشتے والا جو خون کے رشتے سے جڑتا ہے، اور ایک بھائی دل کے رشتے سے جڑتا ہے جسے دوست کہتے ہیں، اور ایک بھائی ایمان کے رشتے سے جڑتا ہے۔ اور یہ تین قسم کے جو رشتے ہیں بھائی کے، سب سے مضبوط رشتہ ہے ایمان کا رشتہ، خون کا نہیں، دل کا نہیں، ایمان کا رشتہ۔ ایمان کے رشتے سے جو بھائی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط بھائی ہوتا ہے، اور رشتے میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان بھائیوں کے درمیان اصلاح کراؤ، اور یہ اصلاح کرانا بھی خیر خواہی ہے۔ مدد کرنا خیر خواہی تو ہے، سہارا بننا تو خیر خواہی ہے، دین کے معاملے میں اس کے پیچھے کھڑے ہونا یہ بھی خیر خواہی ہے۔ جب دونوں کے درمیان کچھ بات بن جائے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، ان کے درمیان اصلاح کراؤ، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو پتہ کہ بتاؤ، بہت سی باتیں بہت سی احادیث کی روشنی میں پیش ہو سکتی ہیں، لیکن ایک پتہ کی بات، یہ اصلاح کرانے کی بات کیوں ہے؟ کیوں؟ جب ایک معاشرے میں لوگ مل کر رہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات پر انبن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہونے کی بہت کوشش ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کچھ بھی نہیں ہوتی اور انبن ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے، اب اصلاح کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن انبن ہو جاتی ہے۔ بات کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن دونوں بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی بات۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کسی سوچ میں بیٹھے ہوئے، انسان بیٹھتا ہے سوچ میں کبھی کبھار۔ اب سوچ میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر کا گزر ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بہت جلدی غصے میں آ جاتے تھے، بہت جلدی غصے میں، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کا غصہ اتنے جلدی آتا تھا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ اللہ نے کسی کسی کی فطرت بنائی ہے، اگر بلا وجہ بھی وہ غصے میں آ جاتے تھے تو اللہ کے حکم سے آگے چل کر وہ اسلام کے خلیفہ نہیں بنتے تھے، لیکن فطرت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے غصہ ایسا جس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ حضرت عمر بار بار غصہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے کنٹرول میں رہتے تھے، لیکن فطرت تھی ان کی، دوست تو دوست، دشمن تو دشمن، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ اب ان کا گزر ہوا،
اب ظاہر سی بات ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان جواب نہیں دیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ہمیشہ بندہ جواب دیتا ہے، آج کیوں نہیں دیا؟ شاید میرے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے، کچھ بھی نہیں بات، اور دل میں آ گئی، فوراً غصہ آ گیا، فوراً ناراض بھی ہو گئے، خود ڈیسائیڈ کر لیے کہ میرا جان بوجھ کر جواب نہیں دیے، سیدھا اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ فیصلہ کیجئے، کچھ نہ کچھ ان کے دل میں میرے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا مسئلہ بتاؤ؟ تو فرمایا کہ میں سلام کیا، جواب نہیں دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بلائے، اصلاح۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم بھائی ہو ایک دوسرے کے، اصلاح کراؤ۔ یہاں یہ بھی بات معلوم ہوئی اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مسئلہ کچھ نہیں، بہت بڑا سمجھا گیا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عثمان کو بلائے، بلا کر کہنے لگے کہ حضرت عمر سلام کیے، تم جواب کیوں نہیں دیے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے کسی سوچ میں بیٹھا ہوں، مجھے آواز بھی نہیں آئی، میرا ایک مسلمان بھائی سلام کرے اور میں جواب نہ دوں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے مجھے سلامتی کی دعا پیش کی ہے، میں جواب میں اس کی سلامتی کی دعا نہیں پیش کروں؟ میں سنا ہی نہیں ان کے سلام کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر دیکھو مسئلہ یہ ہے، اصلاح بھی ہو گئی، بات بھی ختم ہو گئی۔ تو بات کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے اور انبن ہو جاتی ہے، بات میں مزہ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کراؤ۔ اور واتقوا اللہ کا جو آگے لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کراؤ اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ انصاف کے ساتھ اصلاح کراؤ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اب نبی کی بات ہٹا کر میں دوسری بات فٹ کروں گا، کیونکہ نبی کے معاملے میں ایسی مثال بھی دینا صحیح نہیں ہے۔ مان لیجئے ایک انسان نے ایک انسان کو سلام کیا، اب اس نے جواب نہیں دیا تو وہ قاضی کے پاس گیا، کسی بڑے آدمی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا فلاں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ وہ حضرت بجائے اس کے کہ دونوں کو بلا کے اصلاح کرے، ہاں جی میں بھی 2-4 مرتبہ دیکھا وہ آدمی ایسا ہی ہے، تکبر میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، برابر دیکھیے تم بھی، بہت سے لوگ اس کے بارے میں بولتے رہے، اصلاح ہو جاتی ہے، الٹا دشمنی اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا وہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، دوسری بار سلام بھی نہیں کرتا بندہ، اصلاح بھی نہیں ہوئی اور مستقبل میں سلام نہیں کرنے کا عزم بھی ہوا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا صحیح اصلاح کراؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، اگر تم اصلاح کرو گے تو اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی تمہارے اوپر ہوگی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، کھلانے پلانے اور مال و دولت کی مدد کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کر کے بھی ان کی خیر خواہی کریں۔ کیوں ایسا؟ کیوں؟ ہم بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ ایک جسم کا حصہ اگر تکلیف میں ہوتا ہے دوسرا حصہ اسے چھوڑتا نہیں، اس کی اصلاح کے لیے در در بھٹکتا ہے، وہ ہاسپٹل، یہ دواخانہ، فلاں وہاں جائیں گے، یہاں اس کی اصلاح۔ اور ہم جب ایک جسم ہے تو ہم بھی اصلاح کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، قرآن کے پاس آئیں، حدیث کے پاس آئیں، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے ہمارے پاس۔ بہرکیف اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، تمہیں ایک دوسرے کی اصلاح کے معاملے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، ایک دوسرے کا مددگار بنائے، ایک دوسرے کا سہارا بنائے، اور ہم کو ایک دوسرے کی ہمیشہ بھلائی اور اچھائی کی بات سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔